بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص شرم و حیا نہ کرے تو چاہے کچھ بھی کرے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یعنی جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ختم ہو جائے، شرم اور بے شرمی کا ڈفرنس ختم ہو جائے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے، تو آپ ایسے شخص سے کچھ بھی کرنے کی ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں۔ یہی حدیث مبارکہ آج سعودی بادشاہ محمد بن سلمان پر پورا اترتی ہے، جو کہ بار بار اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں کہ میں سعودی عربیہ کو ویژن 2030 کے مطابق 2030 تک ایک ماڈرن اسلام رکھنے والا ملک کے اندر میں کنورٹ کر دوں گا، جس کے لیے وہ ماڈریٹ اسلام کی ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ یہ ماڈریٹ اسلام ایک نئی ٹرم ہے دوستو، جو کہ ہمارے آج کے لبرل ذہنیت کے دماغوں نے ایجاد کی ہے۔ یعنی دین اسلام کے اندر خود سے ایک نئی چیزوں کو وقت کے حساب سے خود مکس کر دینا، شامل کرنا، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، بلکہ یہ سوسائٹی کا کلچر ہے یا پھر وقت کی اٹس دا نیڈ آف دا ڈے، وقت کی ضرورت ہے۔ اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو کنفیوز کر دینا کہ آپ کا اصل دین ہے کیا اور دنیا کا کلچر کیا ہے، جس کا ظاہر ہے دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور پر قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیا ہے کہ اللہ کے ہاں جو قابل قبول دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی اللہ کی کتاب اور حدیث مبارکہ۔ اس کے علاوہ ماڈریٹ اسلام یا لبرل اسلام کے نام پر جو بھی دنیا میں کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دراصل یہی ماڈریٹ اسلام میں لبرلزم کی شروعات ہے، جو کہ آہستہ آہستہ لبرلزم کے اندر بدل جائے گا، اور آپ کے ذہن کیونکہ اس کام کے لیے پہلے سے تیار ہوں گے تو اسے قبول کرنے کے لیے آپ کے اندر سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ اس کے اندر سعودی حکومت کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، یہ دراصل اس کے حکمرانوں کا قصور ہے۔ حکمران تو اصل قصوروار ہے، عوام تو بیچاری اس قدر بے بس ہے کہ ذرا سے بھی حکومت پر کرٹیسائز کریں اس کا مطلب ہوتا ہے سزائے موت، پھر چاہے وہ کعبہ کے امام رہ چکے ہوں یا پھر جمال خاشقجی جیسے صحافی ہوں، کیونکہ آج کے سعودی حکمران عربی نہیں ہیں بلکہ عجمی مسلمان ہیں۔ عربیوں نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو قرآن کریم کو پیٹھ جب دکھائی تو بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے دور کے اندر ان سے دنیا کی خلافت چھین لی گئی، اور سورہ محمد میں اللہ نے جو دھمکی دی تھی وہ سچ کر دکھائی کہ اگر تم اس قرآن کو پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہاری جگہ کسی اور قوم کو ہم لے آئیں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ یعنی عربیوں کے بعد ان کی جگہ سلطنت عثمانیہ یا پھر ترکوں نے لے لی ہے، اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آج بھی عجمی مسلمانوں کو غزہ کے اندر کٹتے مرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں بچوں عورتوں کو دیکھ کر کوئی فکر نہیں ہوتی، بس اپنی دولت اور عیاشیوں کی فکر ہے۔ اس دنیا کی محبت اور موت کے خوف کی وجہ سے وہ نہ صرف اسرائیلیوں کی فلسطینیوں کی نسل کشی کے اندر ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ان کو، بلکہ پیٹرول اور ریسورسز کی مدد میں صورت میں بھی بہت جلد اسے تسلیم کر کے اس کے ساتھ تجارتی تعلقات بحال کرنے والے ہیں۔ اسی یہودی لابی کی انویسٹمنٹ کی وجہ سے سعودی عربیہ کے حکمران آج ماڈریٹ اسلام کا نعرہ لگا کے لبرل یعنی مغرب کے نظام کے اندر سعودی عربیہ کی حکومت کو بدل رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ہر روز سعودی عربیہ کے اندر لبرلزم کا ایک ایسا طوفان دیکھنے کو مل رہا ہے جس کا ہم آج سے پہلے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میوزیکل کنسرٹ، ڈانس کلب، فیشن شوز، جوئے کے اڈے، شراب خانے، فورن بیچز اور ہر وہ چیز جو کہ لبرلزم کو بڑھاوا دے، بوسٹ اپ کرے، اس لیے آج ہم موجودہ عرب کی ہلاکت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ان عجمی مسلمانوں کے حکم کے پیچھے چل پڑ رہے ہیں۔ آپ کی بار خبر یہ آئی ہے دوستو، دماغ کی کھڑکیوں کھول کے سنیے گا۔ 27 سالہ سعودی ماڈل رومی القطانی نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ کے اندر یہ انکشاف کیا ہے کہ اس بار 2024 کے مس یونیورس مقابلے کے اندر وہ سعودی عربیہ کو ریپرزینٹ کرنے والے ہیں، اور وہ بھی سعودی عربیہ کے اس مقدس جھنڈے کے ساتھ جس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا، استغفر اللہ۔ یہ سعودی عربیہ کی تاریخ کے اندر پہلی مرتبہ ہو رہا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں اس قدر بے حیائی اور ایسا وقت بھی دیکھنے کو ملے گا۔ یہ نہ صرف اللہ کی دین کی توہین ہے بلکہ کلمے کی بھی توہین ہے جو کہ جھنڈے پر موجود ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ۔ کم از کم اس کا تو حیا کر لیا ہوتا، لیکن بات وہی ہے کہ جب حیا نہیں تو کچھ بھی کر لو۔ یہ سب لوگ مس یونیورس مقابلے سے آپ لوگ واقف تو ہوں گے نا، یا پھر کم از کم اس کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جس میں دنیا کی حسینہ کی بات کی جاتی ہے، جس کے اندر ایک ماڈل لڑکی اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنے جسم کی خوبصورتی
वल्गर और बेहुदा किस्म के लिबास के अंदर सामने बैठे हजारों लोगों को, जबकि टीवी और मीडिया पर देखने वाले करोड़ों लोगों को दिखाती है अपना जिस्म, ताकि उसको जज कर सकें और उस कामयाबी को दुनिया के सामने फख्र के तौर पर प्रेजेंट कर सकें। इस इवेंट को हर साल ग्लोबल एंटरटेनमेंट कंपनी IMG और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन यानी डोनाल्ड ट्रंप की कंपनी मिलकर ऑर्गेनाइज करवाती है, जिसे 1952 के अंदर अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में मौजूद पैसिफिक मिल्स नाम की कंपनी ने शुरू किया था, और देखते ही देखते उसे एक इंटरनेशनल इवेंट के अंदर बदल दिया, जहां हर एक मुल्क से एक लड़की को अपने मुल्क के अंदर मौजूदा लड़कियों की खूबसूरती को दिखाना पड़ता है, और उस जजमेंट के अंदर कई राउंड्स होते हैं, जिसमें बकनी ड्रेस्ड, नाइट कोट ड्रेस जो कि वेस्टर्न मुल्कों के अंदर शादियों में पहना जाता है, और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। पहली बार सऊदी अरेबिया को रूमी अल कतानी नाम की मॉडल, जिसका ताल्लुक रियाज के साथ है, रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि मैक्सिको के अंदर 18 सितंबर 2024 को मुनक्किद किया जा रहा है। ये इवेंट सऊदी औरतों के लिए एक जहन साजी का काम करेगा, उन्हें भी लिबरल जहन के साथ घरों से बाहर निकलने की हिम्मत देगा, क्योंकि अब ये लड़की उन बाकी लड़कियों के लिए एक आइडियल और रोल मॉडल साबित होगी, जो कि अध नंगे लिबास के अंदर सऊदी अरेबिया जैसी मुकद्दस सरजमीन की औरतों को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी मुस्लिम औरतें जिनकी आवाज भी चार दीवारी से बाहर ना जाने का हुक्म दिया गया, उन्हें शर्म हया और पर्दे का हुक्म दिया गया। यही उनकी खूबसूरती और हुस्न है, लेकिन अफसोस कि आज ये सब कुछ उस कौम के लिए कोई माने नहीं रखता। ये अल्लाह के हुक्म को इतना हकीर जानने लगे हैं कि उसकी मुखालिफत के अंदर वो सब कुछ काम कर रहे हैं जो कि शैतान की तालीम है, ना कि रहमान की तालीम। और इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरेबिया को उसी मगरबी कल्चर और बेहया मुआशरे के अंदर बदल दिया जाएगा, जो कि यूरोप और अमेरिका के अंदर मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका है। लेकिन इससे भी बड़ा अफसोस का मकाम यह है कि सो कॉल्ड आलिम दीन की जुबानों पर मुकम्मल तौर पर ताले लग चुके हैं, जिनकी फंडिंग वहां से होती है, जो कि उलमा सोए हुए हैं, अपने लोगों से ही वफाद, दुनियादारी और जाती मफाद की खातिर हक को छुपाते हैं। मगर क़यामत के दिन ये लोग अल्लाह के हजूर सबसे बड़े मुजरिम होंगे, क्योंकि अल्लाह को उन गुनहगार लोगों पर इतना जलाल और गुस्सा नहीं आता जितना उन बुराइयों को देखकर गूंगे शैतान बने आलिम दीन और इल्म रखने वाले लोगों पर आता है। जब भी किसी नाफरमान कौम पर अल्लाह ताला का अजाब आया, तो सबसे पहले ऐसे लोगों पर आया जो कि सब कुछ जानते थे, समझते थे, फिर भी खामोश रहे। अब सिर्फ सऊदी ही नहीं है, बल्कि इस तरह के बेहयाई पर मबनी इवेंट बाकी मुस्लिम दुनिया के लिए भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन साबित होंगे, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपनाना शुरू कर देंगे। सऊदी हुक्मरान ना सिर्फ आज अपने लोगों की बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की जहन साजी का काम कर रहा है। आज उस वक़्त को देखकर एहसास होता है कि क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका मफहूम है कि आखिरी वक़्तों के अंदर फितने तुम्हारे घर घर के अंदर बारिश के कतरों की तरह दाखिल हो जाएंगे, और एक ईमान वाले शख्स को अपना ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे जलते हुए कोयलों को हाथ पर रखना। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही फरमाया था। सऊदी अरेबिया से इस तरह की खबरों को सुनकर मुसलमान हर बार खुद से सवाल करता है कि क्या कुछ बाकी रह तो नहीं गया, और हर बार से एक नया जवाब आता है। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि हमें उन लोगों को हदायत दे, हमें भी हदायत दे, वरना बहुत जल्द अल्लाह का अजाब उनका मुंतज़िर है और हमारा मुंतज़िर है। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने साथ रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह।